ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمداں تعریفاں ثناواں خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ اج رمضان المبارک دی پر نور رات جو اپنے دامن دے اندر بہت ساریاں برکتاں سمیٹے ہوئے جدا ایک لمحہ انوار و تجلیات دے نال معمور ہے۔ صاحبزادہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی صاحب زیدہ مجدہ بہت خوبصورت بیان نال تواڈے قلب و ذہان نو منور فرما رہے سی۔ اج چونکہ باب محمدی جامعہ جیلانیہ رضویہ اس دے اندر ختم قرآن پاک دی محفل انعقاد پذیر ہے۔ حفاظ کرام نے قرآن پاک پڑھیا، قرآن پاک سنایا، حفاظ کرام نے قرآن پاک سنیا۔ قرآن سننا اور سنانا، قرآن سیکھنا اور سکھانا، اے دے واسطے اے ڈگری اے سند کیا تھوڑی ہے کہ پوری کائنات دے سردار، نبیاں دے سردار، رسولاں دے سردار، کل کائنات دے ذرے ذرے دے نبی، مشرق والیاں دے نبی، مغرب والیاں دے نبی، شمال والیاں دے نبی، جنوب والیاں دے نبی، فرش والیاں دے نبی، عرش والیاں دے نبی، کل کائنات دے نبی، انسانہ دے نبی، جنات دے نبی، نباتات دے نبی، جمادات دے نبی، حشرات دے نبی، کل کائنات دے ذرے ذرے دے نبی اے فرما دین سند کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں بہترین انسان ہوئے جیڑا قرآن مجید سکھے اور دوسریاں نو سکھائے۔ آؤ دوسری حدیث پاک سنو، آقا علیہ السلام دا فرمانے علی شان سنو، دلاں چ ٹھنڈ پہ جائے، روح تازہ ہو جائے اور دل دے گلشن جڑے نے او تر و تازہ ہو جان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا حافظ قرآن دے نال دوستی کرے، حافظ قرآن دے نال محبت کرے، حافظ قرآن دے نال پیار کرے، او دا پیار، او دی محبت، او دی دوستی ایویں نہیں، او دی دوستی، او دی محبت، او دا پیار انجے جن نے حافظ قرآن نال پیار کیتا، محبت کیتی، او دے نال دوستی کیتی، او دے نال میل جول رکھیا، او دی صحبت اختیار کیتی، او انجے کملی والے نے فرمایا جویں انہیں اللہ نال پیار کیتا، جویں انہیں اللہ نال محبت کیتی ہے، جویں انہیں اللہ نال پیار کیتا ہے، اینا نال پیار کرنا، اینا نال محبت کرنا، حافظ قرآن لوگاں دی عزت کرنا، اینا دا احترام کرنا، قرآن سکھن والیاں دا، قرآن سکھان والیاں دا، اونا دے وقار دا، احترام دا خیال رکھنا، اونا دی تعظیم کرنا، اونا نال محبت اور خلوص برتنا، انجے کہ جویں اس بندے نے اللہ سونے نال پیار کیتا ہے تے اللہ دے محبوب نال پیار کیتا ہے۔ یہ کیا چھوٹی سند ہے، کیا چھوٹی ڈگری ہے؟ جنہوں کوئی بندہ ساڑھے علاقے دا چودھری، کوئی کونسلر، کوئی مشیر، کوئی افیسر، کوئی چیئرمین، کوئی سردار صاحب آنکھ دے وے بھی آ بندہ بڑا ہی چنگا ہے، اے بندہ بہت اچھا ہے، لوگ انہوں اچھا سمجھ دینے کہ نہیں سمجھ دے؟ ہاں جی سمجھ دینا اچھا؟ تے جنہوں اللہ دے رسول فرما دین کہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ میں کہنا جنہوں بابا فرید فرمان تسی بابا فرید دا کوئی سجادہ نشین آ جائے
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤਨੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੋਗੇ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਕੋਈ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਆ ਜਾਏ, ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ। हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां दा कोई आशिक आ जाए, उन्हां दा कोई गुलाम आ जाए, किन्नी मुहब्बत करोगे। हज़रत मौला अली दा कोई गुलाम आ जाए, किन्नी मुहब्बत करोगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम आ जाए, जिन्हों सरकार खुद फरमावन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुहाडे विचों बेहतरीन इंसान है ही होए केड़ा, जेड़ा कुरान सीखे और कुरान सीखे। ये मुसल्ला रसूल दे वारिस ने, सजादा नशीन ने, मुसल्ला रसूल दे वारिस ने, वारसे मेहराबो मिंबर ने। एक तालिबे इलम, एक हाफिज़े कुरान दा इन्ना एहतराम है, इन्ना उंदा वकार है, इन्नी उंदी इज्जत है, इन्नी उंदी अजमत है। मैं कहना आ उन्हां दी इन्नी अजमत है ते जेड़ा उन्हां दा उस्ताद है ओदा मकाम की होएगा, ओदा मरतबा की होएगा, ओदी खिदमत करन वाले दा मकाम की होएगा। उस हदीस पाक दे ज़िमन विच आ गए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा इरशाद फरमाया, फरमाया चार बंदियां दे विचों बन जाना, या कुरान सीखन वाले, इल्म हासिल करन वाले बनना, या उन्हां दी सोहबत च बैठन वाले बनना, या फिर इस गड्डी नूं चलान वालियां दे विच शामिल हो जाना, उन्हां दी खिदमत करन वालियां विच शामिल हो जाना। पंजवें ना बनना, नहीं ते तबाह बर्बाद हो जाओगे, हलाकत तुहाडा मुकद्दर बन जाएगी। मतलब है इन्हां दे नाल मुहब्बत प्यार किसी भी अंदाज विच करोगे कामयाबी दी जमानत है, ते जे इन्हां लोगां नाल दुश्मनी करोगे ते तबाह बर्बाद हो जाओगे। जेड़ा इन्हां नाल मुहब्बत करे ओदे नाल अल्लाह रसूल दी मुहब्बत, जेड़ा इन्हां नाल दुश्मनी करे, इन्हां नाल बुग़्ज़ करे, इन्हां नाल अदावत करे, फिर वो अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी बारगाह चों मरदूद हो जाता है। इन्हां नाल मुहब्बत प्यार दा अंदाज देखो ना, ये अंदाज देखो। पीरे तरीकत मोहतरम जनाब हज़रत सूफ़ी मोहम्मद आज़ाद कैसर आबदी रिजवी सैफी साहिब ज़ीदा मजदहू, ए पुछो ना सीने च जिहड़ा फैज़ आया है अल्लाह अल्लाह दा, सीना भी पहले ही इत्थे सी ते दिल भी इसे सीने दे अंदर सी। फिर सोबत नसीब हुई हर के खाहिद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनद दर हुजूर औलिया, अल्लाह वालियां दी सोबत नसीब हुई, चेहरा दाड़ी नाल सज गया, चेहरा दाड़ी मुबारक नाल सज गया। सुन्नते रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सज गया। ए सिर जिहड़ा खाली सी उस सिर दे उत्ते ताजे मुस्तफवी आ गया, अमामा शरीफ आ गया। जेड़ा दिल सी दुनिया दी मुहब्बत दे अंदर, जिस दिल दे अंदर दुनिया दी मुहब्बत रची सी, उस दिल दे अंदर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत आ गई। जेड़ा गाफिल दिल दुनिया दे गाने साज बाजे पसंद करदा सी, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾही ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ पसंद ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। अल्लाह दे ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ नेक ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਗਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ 1000 ਆਂਦਾ ਬਚ ਜਾਏ, ਲੱਖ ਤੇ ਕੱਖ ਆਂਦਾ ਬਚ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, धोखा करने वास्ते झूठ बोलते ने, एक एक टके दे हुसूल वास्ते, एक कागज दे चंद सिक्कियां ते रुपइयां वास्ते दुध दे अंदर पानी मिलांदे ने, कोई दवाई होवे ते ओदे च मिलावट करदे ने, कपड़ा देन लग्या नाप तोल दे विच कमी बेशी करदे ने, कोई चीज सेल कर लग्या झूठ बोलदे ने। मैं कहना जदों दिल जिक्र इलाही नाल मुनव्वर होया, जदों मुहब्बत मुस्तफा दा डेरा बनिया, ते फिर की होया, ओ दौलत जिहड़ी दुनिया समेट समेट के बचा बचा के अपने ते गैरां दे नाल धोखा ते फराड करके जिस दौलत दी पुजारी बनी है,
اے حضرت پیر صاحب کہندے نے او دولت اللہ تے اللہ دے رسول تو وار دینی چاہیے۔ اے میرے سجے پاسے ایک دیوانے تے عاشق بیٹھے نے، حیات صاحب، شوکت صاحب، محترم حامی طریقت، عاشق مرشد، صوفی باصفا جناب صوفی شوکت علی حنفی سیفی صاحب زیدہ مجدہ۔ اے ویکھو نا زبان تے ذکر دل چ تے اللہ اللہ نکل ہی رہی ہے، زبان دے اتے بھی جاری اللہ اللہ اللہ۔ ایسا رنگ چڑھیا، ایسا عشق لگا۔ وہ کہندے نا ایسا بوٹا لگا ہے دل کے اندر، ایسا تصور جمع ہے، ایسا عشق آیا ہے، اب جدھر دیکھتا ہوں بس تو ہی تو ہے، اب جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں، بات پہ تیری اینڈ سی تو تیری اینڈ سی، گالی سے بات شروع کرتے ہیں، گالی پہ بات ختم کرتے ہیں، تیری ماں تیری بہن ایسی گالیاں دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہاں اب معاملہ ہی اور ہے، بات پہ اللہ 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 اللہ، ہاں جی آئے ہے۔ یہ ہے اس بات کا اثر کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جب بندہ اللہ سے مل جاتا ہے پھر ہر طرف اللہ ہی اللہ ہو جاتی ہے۔ پھر جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، اور کوئی بات یاد نہ رہی۔ مجھے پنجابی میں یہ کہنے دیجئے اللہ اکبر، کہ ایسا عشق مرشد نے لگایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عشق تیرے نے مینوں کملی کیتا تے مینوں بھل گئے سورے پیکے۔ ہاں، عشق تیرے نے مینوں کملی کیتا تے بھل گئے سورے پیکے، غلام فریدا مینوں ہن گل نال لال ہے، مینوں کملی نو کوئی نہ ویکھے۔ اب عشق الہی کا ایسا جام، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، مفہوم حدیث نبوی سماعت فرمائیے۔ اس طرف بھی مولانا صاحب بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، کون ہے اللہ والا؟ وہ ہے اللہ والا جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ مشہور بات ہے کہ ہمارے ہاں اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب بندے پر کوئی مصیبت بنتی ہے، لیکن یہ مصیبت نہیں، یہ کوئی اور معاملہ نہیں، یہ خوشی کے وقت بھی اللہ اللہ، غمی کے وقت بھی اللہ اللہ، دکھ کے وقت بھی اللہ اللہ، سکھ کے وقت بھی اللہ اللہ، غمی کے وقت، خوشی کے وقت، دکھ کے وقت، سکھ کے وقت، ایون کے ہر وقت دل میں بھی اللہ اللہ، زبان پہ بھی اللہ اللہ۔ اچھا، اس دیوانے نے مجھے، اس عاشق نے مجھے یہ خدمت، جی یہ حافظ قرآن جو ہیں یہ ان کی خدمت کرنی، یہ انہوں نے مجھے جیسے بتایا ہے۔ او بھئی عشق کنوں آدھے نے، عشق کنوں ہی آدھے نے۔ او اینا ٹکڑیاں نو کٹھیاں کرن واسطے لوگ حقوق غصب کر لیندے نے، پہنا تے پراواں دے، رشتہ داراں دے، عزیز و اقارب دے، اپنے پڑوسیاں دے، اپنے مسلمان پراواں دے۔ اے ویکھو نا رمضان شریف ہے، کڈے بدبختو لوگ نے، کڈے بد نصیبو لوگ نے جڑے 100 روپے والی چیز 500 دی بیچ رہے ہیں، پیسے کٹھے کر رہے ہیں نا۔ لیکن کمال ہے کہ اے عاشق مزدور آدمی ہے، لیکن ایسی محبت وچ سرشار ہویا، ایسا عشق دا جام پیتا کہ وہ کہندا ہے اے جڑا دنیا دا مال ہے نا، اے بس ہن آوے تے کادے واسطے جمع کرن لی نہیں، اے ہن جڑے اللہ رسول دے عاشق نے انہاں دی خدمت تے خرچ ہوئے۔ اللہ اللہ، مینوں لگدا ہے انہاں نے اے راز پا لیا ہے، انہاں نے راز، جنہاں نے انہاں کاغذاں دے پیچھے زندگی گزاری،
ایک کاغذ اگے اگے تے بندہ پچھے پچھے، ساری زندگی کروڑاں روپے بھی کٹھے کر لوے اندی پوری نہیں پیندی، حوث پوری نہیں ہوندی، او دی ہرس پوری نہیں ہوندی، لیکن او اللہ رسول دے عاشق جنہاں نو جویں آندہ ہے او آندے نے آیا ہے یہ جمع کرنے کے لیے نہیں، یہ اللہ رسول کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آیا۔ اور خرچ کن پہ کرنا ہے؟ سینموں پہ نہیں، شرابوں پہ نہیں، کبابوں پہ نہیں، فضولیات پہ نہیں، حرام چیزوں پہ نہیں، دنیا کے فضول مشغلوں کے اندر نہیں، بلکہ یہ خرچ کرنا ہے تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور کن پہ خرچ کرنا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کے فریضے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے انہوں نے مجھے دیے، میری یہ اس سائیڈ پہ بھی، اس سائیڈ پہ بھی ہمارے مرشد امام خراسانی، تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ، شیخ عرب و عجم، قدوۃ الاولیاء، محبوب سبحان، شہباز لامکان، سلطان الاولیاء، سلطان العاشقین، برہان الواصلین، عمدۃ الکاملین، حضرت سرکار اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی علیہ رحمہ کے محبوب اور مقرب خلیفہ، آفتاب ولایت، حجت الاسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، برکت العصر اور بدر الاولیاء، محبوب اولیاء، محبوب العلماء، حضرت سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرکدہ، آپ نے ہمیں یہ سبق مبارک صاحب کا یاد کروایا، فرمایا لا تاما، لا تاما، کسی سے تما نہیں کرنا، لا مانا، جو اپنی محبت سے دے اس کو منع نہیں کرنا، لا جمع، جو لے لو اس کو اپنی تجوریوں میں جمع نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے دین کی خدمت پہ خرچ کرنا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس کی عملی تفسیر ہے، اس کا پریکٹیکل ترجمہ ہے۔ ہم نے ان کو یہی سکھایا ہے کہ مال سے محبت نہیں، سمندر کے اندر، دریا کے اندر کشتی چلے، جب تک دریا کے پانی کے اوپر رہے گی، تیرتی رہے گی، زندہ باد رہے گی، لیکن جب وہ پانی اس کشتی کے اندر آ جائے گا، وہ کشتی کو بھی ڈبو دے گا، کشتی میں بیٹھنے والوں کو بھی ڈبو دے گا، غرق کر ڈالے گا۔ ہم نے سکھایا اور سیکھا، جو مرشد سے سیکھا وہی اپنے سالکین کو سکھایا، کیا کہ دنیا کے اندر رہو، دنیا کے اندر رہو، کیسے؟ جیسے اس کشتی کی مثال ہے، دنیا میں رہو اس طرح جس طرح وہ کشتی پانی میں تیر رہی ہے، پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، اس طرح دنیا کے اندر رہو، لیکن دنیا داری کو اپنے دل کے اندر نہ آنے دو، دنیا داری کو اپنے دل کے اندر مت آنے دینا۔ یہ حب دنیا، مال کی محبت، پیسے کی محبت، دنیاوی معاملات کی محبت اگر دل کی کشتی کے اندر گھر کر گئی، یہ تمہیں ہی نہیں تم سے وابستہ ہر چیز کو تباہ و ہلاک کر ڈالے گی۔ دنیا کے اندر رہو، کیسے رہو؟ مہمان بن کے رہو، کیسے رہو؟ مسافر بن کے رہو۔ مسافر کبھی پکے ڈیرے نہیں لگاتا، یہ مسافر خانہ ہے دنیا۔ حافظ صاحب، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور کسی عاشق نے کہا کہ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ تو بھئی جہاں مسافرت بن کے دنیا کی زندگی گزارنی ہے، وہاں پکے ڈیرے لگانے کا نہیں سوچنا، بلکہ اگلی منزل کا سوچنا ہے، اگلی منزل کا سوچنا ہے۔ اور وہ اگلی منزل کا سوچنا کیا ہے کہ مال دنیا کے ساتھ اتنا کہ بس تعلق رکھو کہ اس سے ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، اس سے دنیاوی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، اس کے اوپر تسلط ایسا نہیں کرنا
کہ اس کی محبت کے اندر آ کے تمہارے دل سے دین کی محبت نکل جائے۔ یہی وجہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جی حافظ صاحب جی جیسے جیسے ہیں بھائی، میں نام لیتا جاؤں گا تو وہ اپنی اپنی جو میرے پاس امانت آئی ہے اسے قبول کر لیں۔ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم چوکیدار ہیں۔ کیا ہیں؟ چوکیدار ہیں۔ الحمدللہ میرا دل مطمئن ہے کہ جب سے مرشد نے ڈیوٹی لگائی، ہم نے اس ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے، اپنے فرض کو نبھانے کے لیے الحمدللہ کوشش کی ہے دیانتداری کے ساتھ اس مسئلے کو توڑ تک پہنچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس چوکیدار تک پہنچا، ہم نے اس کو اس کے مقام تک، جس جگہ کے لیے وہ آیا اس جگہ تک اس کو خرچ کیا۔ اپنے لیے نہ علیحدہ پلازہ بنایا، نہ اپنے لیے علیحدہ کوئی گاڑی خریدی۔ آج تک گواہ ہے سب ساتھی کہ میں نے ایک ایک پائی پیسے کو جیسے جیسے جس مقصد کے لیے میرے حلقہ احباب نے خدمت کی، میں نے اس پیسے کو اس مقام تک خرچ کیا، اس چیز پر خرچ کیا۔ الحمدللہ مدرسے کی ضروریات میں نہ پہلے مستقل ذرائع آمدن تھے، نہ اب مستقل ذرائع آمدن ہیں۔ آج کی روزی آج اور کل کی روزی کل ہے۔ آج کی روزی آج، کل کی روزی کل ہے۔ آج کی روزی آج کھاؤ، کل کی روزی کل ملے گی۔ کھا کھلا بچا کر مت رکھ، آج کا رزق آج، کل کا رزق کل۔ یہی ہمارے مرشد نے ہمیں سکھایا۔ فرمایا اللہ کے توکل پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ اچھا توکل یہ نہیں ہے کہ آپ مال پہ بھروسہ کرو، بینک میں ہیں پیسے، فلانے ساتھی نے دینے ہیں پیسے، یہ آپ نے بھروسہ دنیا پہ کیا ہے۔ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ نے پوری کرنی ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب پہ بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے رب اسے کبھی پھر ڈولنے نہیں دیتا۔ اللہ اس کو پھر ڈولنے نہیں دیتا۔ جو اللہ سے مانگتا ہے پھر اللہ اس کی کبھی توکل کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تو جس مقصد کے لیے جن دوست احباب نے جیسے خدمت کی، اگر کسی نے دسترخوان کے لیے خدمت کی تو اس سے دسترخوان سجا ہے۔ سینکڑوں بچیاں بچے الحمدللہ یہاں پر ان کی کفالت کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا انتظام ہے۔ بچیاں بھی بے شمار کثیر تعداد میں علم دین حاصل کر رہی ہیں، اور بچے بھی کثیر تعداد میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں کی ایک ایک اینٹ، 5 منزلہ یہ مدرسہ ہے بچوں کا، 5 منزلہ وہ ہے بچیوں کا، دونوں مدرسوں کی ایک ایک اینٹ پر درود پاک اور کلمہ شریف پڑھ کر یہاں پر وہ لگی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ وقف ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ اور جس مقصد کے لیے جس دوست احباب نے جیسے خدمت کی، ہم نے اس مقصد پر اس کو خرچ کرنے کی اپنی کما حق کو کوشش کی۔ اگر تعمیر کے لیے ہے تو وہ تعمیر پر ہے، دسترخوان کے لیے ہے تو وہ دسترخوان پر ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، مدرسے کے دیگر نیک اعمال جو ہیں ان پر خرچ کرنے کے لیے تو ان پر خرچ کیا ہے۔ اسی طرح میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اسے پورا کرتے ہوئے یہ جس طرح میرے پاس آئے ہیں ان کو امانت والوں کی امانت ان تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور میں نے اپنے صاحبزادے کو حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی کو یہ پریکٹیکل سکھایا ہے، اور سکھانے کی مزید بھرپور کوشش میں ہوں کہ جس طرح سے جہاں پر خرچ کی ضرورت ہے اور جہاں کی ضرورت کے لیے آیا ہے، پہلے ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کے دربار میں
جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں، مال کافی آیا ہے، مال غنیمت کافی آیا ہے، تو عرض کی ابا جان اگر مہربانی فرمائیں، کرم نوازی ہو تو کوئی خادمہ دے دیں۔ مولا کائنات نے بھیجا ہے کہ فاطمہ جاؤ اپنے بابا جان سے کچھ مال لے آؤ، کچھ مال لے آؤ۔ خادمائیں بھی آئی ہیں، لونڈیاں بھی آئی ہیں، کنیزیں بھی آئی ہیں، مال بھی آیا ہے، پیسہ بھی آیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب عرض کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری بیٹی، یہ اصحاب صفہ جو میرے مدرسے کے طالب علم ہیں، پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا چیز پوری کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ یعنی فوقیت اور برتری سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھائی کہ جو مدرسے کے طالب علم ہیں، جو اللہ رسول کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، پہلے ان کی ضروریات کو مقدم رکھنا ہے۔ ہمارے صدر مدرس جن کا سفر میرے ساتھ 1-2 دن کا نہیں، مہینے کا، سال کا نہیں، بلکہ لیل و نہار، ماہ و سال گزرتے رہے، اور تقریباً 16واں سال، اب سب کتنا ہے؟ 16واں سال، تقریباً 16واں سال ہے۔ الحمدللہ ہم نے ہر مقام پر اپنے طلباء کو، مدرسے کی ضروریات کو سب سے پہلے مقدم رکھا ہے۔ آج تک مدرسے کے کمرے میں رہائش ہے، مدرسے کے کمرے میں، لاہور میں کوئی پلاٹ میرا نہیں ہے، کسی جگہ پر ایک مرلے کا۔ پرانے ساتھی ہیں، پہلے مرید اور پہلے خلیفہ پیر طریقت جناب آزاد کیسر صاحب ہیں، اور حافظ صاحب، قاری تنویر صاحب، چونکہ یہ بھی پہلے دن سے یہاں کے استاد ہیں، تو ان کو بھی قدم قدم پہ معاملات کا۔ قاری صاحب ہے کوئی علیحدہ سے پلاٹ اپنا؟ ہاں جی، کوئی دکان، کوئی ہم نے علیحدہ سے گاڑی، کوئی علیحدہ سے گھر لے کے رینٹ آؤٹ نہیں کیا۔ جو ملا ہے، بہت احباب نے مشورے دیے ہیں، لیکن ہم نے سب سے پہلی ضروریات اس کی پوری کی۔ اس کی برکت سے الحمدللہ سینکڑوں بچیاں بچے حافظ قرآن بن کر، عالم دین بن کر، اور دیگر علوم و فنون میں انہوں نے اپنے علم کو، علم کی پیاس کو بجھا کر اور علم کی تشکنی کو بجھا کر آگے جا کے وہ ملک کے طول و عرض میں اپنے علم دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے خدمات کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حافظ صاحب نے سینکڑوں کی تعداد میں، کثیر تعداد میں حافظ قرآن ماشاءاللہ بنائے ہیں، اور حافظات کی کلاس، جو طالبات کی کلاس ہے، اس میں بھی الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بچیوں نے ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی، حفظ قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی، اور درس نظامی مکمل کیا، اور آج الحمدللہ یہ ادارہ باب محمدی جامعہ جیلانیہ رضویہ تنظیم المدارس پاکستان کے تحت سینٹر کا درجہ بھی اختیار کر چکا ہے۔ تو یہ خدمات جس طرح میرے تک پہنچی ہیں، چوکیدار کا کام ہے، یہ باغ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ہم اس کے مالی ہیں، چوکیدار ہیں۔ تو مالی جیندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں۔ الحمدللہ طالب علموں کے چہروں پہ بہار رہتی ہے، ہاں جی، کھانے پینے کے، سحری افطاری کے، ہر طرح کے معاملات الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ 12 ماہ اللہ کے فضل سے توکل اللہ پہ خوبصورت انداز سے چل رہے ہیں۔ وہ ان کے کپڑوں کا معاملہ ہو، پارچہ جات کا معاملہ ہو، وہ ان کے میڈیکل کا معاملہ ہو، وہ ان کے کھانے پینے کا معاملہ ہو، وہ تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو، ہر سلسلے میں یہ ادارہ پہلے نمبر پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اور یہاں کے ساتھی جو ہیں، جو معاونین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اور جو قدمے دامے درمے سخنے ظاہری باطنی طور پر خدمات بجا لاتے ہیں، ان کی خدمت کی ہوئی ایک ایک پائی پیسے کو ہم اس کی جگہ پر خرچ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اپنے ذاتی معاملات پر ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ان کے خرچ کیے ہوئے کو اللہ رسول کی رضا کے لیے جہاں جہاں ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کو وہاں وہاں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی سلسلے کی آج کے ختم قرآن پاک میں کڑی ہے۔ جیسے جیسے میرے یہ
पीर तरीक़त सूफ़ी मोहम्मद आज़ाद कैसर रिजवी सैफ़ी साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, तो उन्होंने काफ़ी लिफाफे पैक करके वो मुझे पेश किए। मुझे आखिरी बात जब तक वो मैं ना करूं, मैं समझूंगा शायद मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं बीमार हो गया, मुझे अटैक हो गया फालिज का, लकवे का, तो शदीद बीमार हुआ, शदीद बीमारी का अटैक था। उस हालत में मैंने अपने मुरीद की तरबियत को देखा तो मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हमारे मुर्शिद फरमाते थे यक मुरीद नर मुरीद, एक हो पर बंदे दा पुत्र हो, एक होए पर सही होए। हाँ जी, एक होवे ते वफादार होवे, एक होवे हज़ारां नूं की करना ते लखां नूं की करना। जे वो जे नलायक ते करप्ट बंदे ते उन्हां लखां नूं भी उन्हां उत्ते कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बीमार था तो बीमारी की उस शदीद ख़तरे की हालत में ये मेरे पास आते तो इस तरह नोटों की, इस तरह आपने इनके हाथ भरे होते, बुक भरे होते, बुक भर के तो इस तरह लाते। तो मुझे कहते कि सरकार आपकी चूँकि एक तरीका है कि आप सदका करवाते हैं बीमारी में, तो ये पैसे आपके लिए तोहफ़ा है, तो आप इनको सदका कर दें। कभी बकरे का सदका, कभी किसी और चीज़ का सदका, और उसके साथ साथ डेली की बुनियाद पर मुझ पर माल भी खर्च किया, मेरी जान के ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर भी, और इस तरह करते कि सरकार ये पैसे हैं इनको आप, चूँकि मैं मदरसे के पैसों से, अल्लाह का फ़ज़ल है, मैंने अपनी ज़ात के लिए ना कभी कपड़ा लिया है ना कभी जूती ली है। मदरसे के पैसों से, मदरसे की इमदाद से, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे साथ मोहब्बत करने वाले, वो मुझे अलग से वो कहते हैं ये मदरसे के लिए नहीं है पीर साहब, ये आपके लिए है। जो वो इस तरह मुझे कहते हैं ये आपके लिए है, उस आपके लिए में से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों की चीज़ ले लूँ, अपने लिए ले लूँ, ये मेरा ख़र्चा है इस तरह से। और इस चीज़ को मेरे दोस्त अहबाब जानते हैं, तो ये समझते थे इस चीज़ को कि पीर साहब ने मदरसे के खाने से तो कभी लुकमा भी नहीं खाया, और अगर कभी लुकमा हौसला अफजाई के लिए खाया है, उसके बदले में जब तक 100 लुकमा दे ना लूँ मुझे चैन नहीं आता, मुझे चैन नहीं आता। मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए खिदमत को तरजीह देता हूँ। तो इन्होंने उस वक़्त भी मुर्शिद की खिदमत इस अंदाज से की, अल्लाह तबारक व तआला उसका इनको अजर अता फरमाए। तो ये आज भी इनकी ये आदत है कि जो कुछ भी करना होता है तो मुझे आके बताते हैं कि ये काम मैंने ऐसे करना है जी, और इसको आप अपने तरीके से जिस तरह सरकार करना चाहते हैं उस तरह करें। तो ये लिफाफे जब मेरे पास सामने इन्होंने पेश किए तो मैंने इनको उसी तरह जिस तरह रिबन इन्होंने बांधा था उनको देख के फिर रिबन बांधा। मैंने कहा बेटे आप अपनी महफ़िल के अंदर जब बैठेंगे ख़त्म कुरान पाक में तो आप अपने हाथों से वो उस तरह से पेश करें। तो ये भी लाए हैं, ये खिदमत इन तलबा कराम की हौसला अफजाई के लिए, असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए, और यहाँ के जो जिस अंदाज से मेरे साथ इधर यहाँ पर हमारे इमाम साहब बैठे हैं, साहबज़ादा मोहम्मद फैज़ान रज़ा, ये माशाल्लाह नमाज में इमामत फरमाते हैं। तो इमामत का मुसल्ला हमने इनकी खिदमत के लिए सुपुर्द किया हुआ है। इसी तरह साहबज़ादा हसनैन रज़ा है, तो यहाँ की एक्टिविटीज़ जो हैं, प्रोग्राम जो हैं, महाफिल जो हैं, उन पैगामों को आप तक पहुँचाने के लिए उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और पीर तरीक़त ये सरकार मुबारक साहब के सिलसिले में खिलाफत भी है, तो हाफिज़ पीर मोहम्मद रसलान रज़ा अल हनफी सैफ़ी इस इदारे के प्रिंसिपल हैं। तो उनकी जो ड्यूटी लगी हुई है वो उनके ज़िम्मे करम पर है कि वो उस ड्यूटी को अपने अंदाज से निभा रहे हैं। हज़रत उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ हज़रत साहबज़ादा हाफिज़ुल कारी तनवीर अहमद आबदी रिज़वी सैफ़ी साहब ज़ीदा मजदहू वो तशरीफ़ फरमा हैं, जो उनके ज़िम्मे ड्यूटी है। वो सदर मुदर्रस हैं और कसीर तादाद में, सैकड़ों की तादाद में उन्होंने हाफ़िज़ कुरान पैदा किए हैं। उनके शागिर्दों में हाफिज़ मोहम्मद इरफान मशहदी सैफ़ी साहब ये उनके शागिर्दों में हैं। मेरे सारे बच्चे उनके शागिर्द हैं, और इस इदारे के जो प्रिंसिपल हैं वो भी उनके शागिर्द हैं। और उन्होंने तलबा से लेकर मुरीदों तक, सालिकीन तक, जितने भी लोग अहले मोहब्बत, अहले ज़िक्र आते हैं, उनको कुरान खाने में
دعائیں سکھانے میں اور دیگر اذکار سکھانے ہوتے ہیں تو میں ان کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، وہ اپنی ڈیوٹی کو بھی بہترین انداز سے پورا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو عمر دراز عطا فرمائے، اور اسی طرح دین کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ اللہ پاک ان کا ہمیشہ سلامت فرمائے۔ اسی طرح پیر طریقت جناب صوفی محمد آزاد کیسر آبدی رضوی سیفی صاحب زیدہ مجدہ، وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ میں یہاں پر ذکر نہ کروں جناب محترم محمد تیمور خان رضوی کا، تو وہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ آج وہ اگر محفل میں موجود نہیں ہے لیکن میرے دل میں موجود ہیں، میرے ذہن میں موجود ہیں۔ وہ جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں وہ اپنی ڈیوٹیوں کو آسن طریقے سے، اور جو دیگر دوست احباب ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا، ایک ماشاءاللہ ان کی بھی تعداد ہے، وہ جس طرح سے ظاہری باطنی طور پر قدمے دامے درمے سخنے خدمت کرتے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا کی نعمتوں سے سب کو سرفراز فرمائے۔ بعض ایسے ساتھی ہیں جو نام کو وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کو پتہ ہے، بس ہمارا نام نہ لیں، تو ان کو بھی اللہ پاک دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو یہ جس طرح امانتیں ہیں میں اس طرح نام لیتا جاؤں گا، اپنی اپنی امانت اور اپنا اپنا وہ تحفہ اور اپنی اپنی خدمت وہ قبول فرمائے۔ یہ اگرچہ یہ خدمت بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں، اللہ کا فقیر ہوں کہ اللہ اس میں اتنی برکت فرما، اتنی لذت فرما، اتنی چاشنی فرما اور اتنی کثرت فرما کہ ان احباب کو کسی چیز کی کوئی کمی محسوس ہی نہ ہو۔ یہ دین کی خدمت محبت کے ساتھ کریں، اور کسی جگہ پر بھی بغیر طمع کے، بغیر ہرس کے، بغیر لالچ کے جا کر دین کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور دین کے فریضے سر انجام دیں۔ تو سب سے پہلے صاحبزادہ حافظ پیر محمد رسلان رضا سیفی صاحب دے، اچھا ان کا سبحان اللہ۔